الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جناب، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور ہی جڑے رہنا، کیونکہ آج یوم مباہلہ اور عظمت شان اہل بیت پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین کرام، ذہن میں رکھیے کہ مباہلے کا دن یقیناً کیا ہی عظیم الشان دن ہے کہ آج چشم فلک پنجتن پاک کے ان نورانی چہروں کو دیکھ رہی ہے جن پر حق کا نور روشن نظر آتا ہے۔ آج چشم فلک ان نورانی قدموں کو دیکھ رہی ہے جو اللہ کے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مکمل طور پہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج چشم فلک ان نورانی ہاتھوں کو، ان دست مبارک کو، دست ہائے مبارک کو دیکھ رہی ہے جو دعا کے لیے بلند ہونے والے ہیں، اور آج چشم فلک ان نورانی زبانوں کو دیکھ رہی ہے جو آمین کی صدا کو بلند کرنے والی ہیں۔ یعنی آج کا سورج پنجتن پاک کی شان کا گواہ ہے۔ آج کی شام پنجتن پاک کی شان کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نجران کے عیسائی اپنی تمکنت اور اپنی جاؤ حشمت کے نشے میں مست ہو کر اپنے لارڈ پادری ابو حارثہ کی قیادت میں موجود ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خط و کتابت ہو چکی ہے، دین کی دعوت دی جا چکی ہے، قبولیت، جزیہ یا جنگ کی بات ہو چکی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد اپنے کر و فر میں مدینہ پاک پہنچ چکا ہے۔ لباس فاخرانہ تبدیل کر کے، یعنی سادہ لباس زیبتن کیا، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ وہ مسجد نبوی جو مسلمانوں کا مرکزی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ادارہ ہے، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس مسجد میں تاریخ انسانی کی شاندار ترین مثال قائم کرتے ہوئے ان عیسائیوں کو عبادت کی اجازت بھی دی جا چکی ہے، اور دوسرے مذاہب کی عزت، دوسرے مذاہب کی توقیر اور دوسرے مذاہب کی تکریم اور دوسرے مذاہب کے لیے اس حد تک نرمی کہ سرور دو جہاں خاتم الانبیاء نے عیسائیوں کے اس وفد کو عبادات کی NOC دے کر رہتی دنیا تک اسلام کا اصل چہرہ دیگر مذاہب پہ مکمل طور پہ واضح کر دیا ہے۔ مگر جب بات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوتی ہے تو حق پکار اٹھتا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، مگر بات وہی ہے کہ وہ جو اندھے تھے وہ مکمل طور پہ اڑے ہوئے تھے۔ لارڈ پادری ابو حارثہ بھی حق جاننے کے باوجود وہ حق جانتا تھا، جیسے آج بہت سے لوگ جانتے اور چھپاتے ہیں اپنی اپنی قوم سے، تو منہ موڑ کر جو ایک طرف کھڑا تھا، صرف اس لیے خاموش رہا کہ جو سونا، چاندی، مرات اور سٹیٹس اور جو کچھ بھی جاؤ حشمت اسے ملا ہوا تھا وہ کہیں اس سے چھن نہ جائے۔ بس حکم خداوندی کے تحت مباہلے کا چیلنج ہوا۔ اب جو نورانی منظر ناظرین زمین و آسمان اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں وہ انتہائی شاندار ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنی مبارک گود میں اٹھائے اور امام حسن علیہ السلام کی انگلی کو تھامے ہوئے شہزادہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر لارڈ پادری ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پھرنے لگے۔ لہذا ناظرین وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ یا عیسائیوں نے ناظرین قدم پیچھے ہٹائے، وہاں رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چند مخصوص شرائط کے ساتھ رحمت للعالمین نے امان نامہ دیا۔ اس امان نامے نے
عیسائیوں کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ شکل اختیار کی جو غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے انتہائی جامع ڈاکومنٹ ہے، اور ایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں کے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی اور قانونی حقوق کی کیسی دستاویز دینی چاہیے، وہ دراصل یہ بتلاتی ہے کہ جس نے نہ صرف غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی، بلکہ دوسری طرف اسلام کے لیے مزید دروازے بھی کھولے، ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حق میں مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق کی محافظت کی ہے، اسی طرح ان کے کیے ہوئے معاہدے کی روشنی میں مسلمانوں کو بھی رہتی دنیا تک غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، بلکہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ یہ ہے بنیادی طور پہ اسلام کا اصل چہرہ، جس سے کسی بھی مذہب کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام تو امن کا، پیار کا، محبت کا، رواداری کا اور احترام کا بنیادی طور پہ درس دیتا ہے۔ لہٰذا جو پروپیگنڈا اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت کیا جاتا ہے، صرف ایک ڈاکومنٹ اگر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا، اگر اس کو غیر مسلم صحیح طور سے پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ جناب مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، بڑا زبردست آج کا موضوع اس اعتبار سے ریلیونٹ بھی ہے، اور ایک بات میں آپ کی اجازت سے ذرا سے آڈینس سے کہنا چاہتا ہوں، ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ بہت سی انفارمیشن ظاہر ہے آپ کو ملے گی۔ ذرا اسرائیل کے کامنٹ پہ بھی میں نے بات کرنی ہے آج، جو اس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے حوالے سے دیا ہے، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ جی مفتی صاحب ذرا بتائیے، سب سے پہلے نجران کا سیاسی و مذہبی جو پس منظر ہے اس پہ ذرا بات کیجیے۔ سرکار علیہ السلام کا اہل نجران کو خط لکھنا، اور خاص طور پہ جو ان کا لارڈ پادری ابو حارثہ ہے، اس سے ظاہر اس نے جو پھر مشاورت کی اپنی قوم سے اور دیگر جو مطلب ساتھ کے لوگ تھے، اور جو ایک پالیسی ترتیب دی، وہاں سے آغاز کیجیے۔ جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا، تعارف بھی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو نجران کا علاقہ ہے، جغرافیائی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ یمن کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور وہاں ایسے سمجھیں کہ دو قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک تو ابن الحارث، یہ قبیلہ آباد تھا، اور یہ بت پرست تھے اور مشرکین تھے اہل عرب میں سے، اور دوسرا عیسائی تھے، یہ بھی عرب تھے مگر یہ نجران کے عیسائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے کا دعویٰ رکھنے والے تھے۔ اچھا، یہ دو طبقے موجود تھے، یہ اہل کتاب ہیں اور ساتھ مشرکین بھی موجود ہیں۔ تو یہ تقریباً 73 کے قریب آبادیاں یا گاؤں کہہ لیں، وہ ملا کر تو یہ علاقہ بنتا تھا نجران کا۔ اچھا، ان کو ایک زمانے کے اندر ایک یہودی بادشاہ نے دعوت دی جس کا نام تھا زونواس۔ اس نے انہیں یہودیت کو قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا تو اس نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور آگ جلائی گئی، اور آگ کے گڑھوں کے اندر ان کو ڈال کر جلا دیا گیا اور بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تو تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ بھی گزر چکا تھا۔ اب یہ جو نجران کے اندر رہنے والے نصارہ اور عیسائی تھے، ان کے اس تعارف کے بعد ہم اگلی بات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دعوت دی تو یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، یعنی 9واں سال ہے، ہجرت کو 9 سال گزر چکے ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردے سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، اور اسے عام الوفود کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یعنی وفود کے آنے کا سال، یعنی وفود، بہت سارے وفود کثرت کے ساتھ مختلف علاقوں سے وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت تک 9 ہجری تک آپ سمجھیں کہ اسلام اتنا غالب آ چکا تھا کہ وہ گرد و پیش میں اسلام کی دھاک بھی بیٹھ چکی تھی، اور قریش مکہ جو اسلام کے ابتدائی دشمن تھے وہ بھی شکست کھا چکے تھے، اور مکہ فتح ہو چکا تھا 8 ہجری میں۔ تو لہٰذا یہ پس منظر ہے۔ تو سیاسی اعتبار سے جو مسلمان ہیں وہ طاقتور ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی جبر نہیں فرمایا،
ان کو کوئی زبردستی اسلام کی قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انہیں آقا علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ 3 آپشن تھے جو آپ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا تو فرمایا کہ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ یہ قبول نہیں کریں گے تو آپ جزیہ دیں، گویا آپ منورٹی کے طور پر اسی ریاست کا حصہ ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، آپ پر کوئی جبر نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی جنگ نہیں، آپ رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ خط مبارک لکھ کے بھیجا۔ اب خط لکھا تو اس خط جب وہ پہنچا خط وہاں پر، تو جو عیسائیوں کا جو پادری تھا، ہیڈ تھا، ابو حارثہ جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے ہیں، تو اس نے اس میں بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے تو ایک شخص تھا جس کا نام ہے شرحبیل، تو یہ بڑا بصیرت والا اور سمجھدار آدمی ان میں معروف تھا، تو اس نے اس کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ اچھا، ہمارے یہاں جو لفظ شرجیل ہے یہ نام بھی غلط ہے، شرحبیل اصل نام ہے، شرحبیل، وہ شرجیل مطلب بگڑ کے ہو گیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ کہ اس کو بلایا اور وہ معروف تھا، اور اس سے جب مشورہ کیا تو اس کی جو لفظ تھے وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ اس نے کہا دیکھیے دنیاوی معاملات کے اندر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، مگر یہ دینی معاملہ ہے، نبوت کے بارے میں رائے دینے سے قاصر ہوں۔ البتہ میں یہ بات آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ ہماری اپنی ہی کتاب اور تعلیمات میں درج ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی تشریف لائیں گے تو عین ممکن ہے یہ وہی ہوں۔ اس نے یہ بات تو کر دی، مگر اگلی رائے دینے سے اس نے معذرت کر لی۔ تو پھر اس نے ابو حارثہ نے اتمام حجت کے لیے ایک اور شخص کو بلایا، پھر اس نے بلایا عبداللہ بن شرحبیل کو، اس کو بلایا، اس نے بھی یہی بات کی۔ پھر اس نے جبار بن فیض الحارثی اس کو بلایا، وہ بھی اسی طرح صاحب الرائے آدمی شمار ہوتا تھا ان میں، مگر ان تینوں نے جب یہی رائے دی کہ اس میں ہم رائے دینے سے قاصر ہیں، تو یہ رائے ان کی آ گئی۔ تو پھر اس نے ایک وفد ترتیب دیا جو کم و بیش 60 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس میں 14 کے قریب ان کے معتبر لوگ شامل تھے، اور یہ وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ دین کو ہر حال میں اس نے غالب فرمانا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مگر آقا علیہ السلام نے جہاں ضرورت محسوس کی وہاں پر جسمانی مقابلہ ہوا ہے باطل کے ساتھ، اور جہاں اس کی نوبت نہیں آئی تو آقا علیہ السلام نے علمی مقابلہ فرمایا، اور میں عرض کروں گا کہ یہ روحانی مقابلہ تھا۔ روحانیت کے میدان میں آقا علیہ السلام نے ان کو لا کے کھڑا کیا اور اسلام کا جھنڈا یوں سر بلند۔ اچھا، اب ذرا اس میں آئیے، ایک بہت ہی خوبصورت تمہید اس بڑی رچاؤ کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان کی ہے۔ اب بیسیکلی وہ منظر ہے کہ اس نے مشورہ کر لیا، اور ابو حارثہ ایکچولی جانتا بھی تھا، وہ چونکہ اس کو مراد اتنی میں سونا چاندی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جب وہ سفر کر رہا تھا، ایک وہ گفتگو بھی ہے نا اس کی، اگر وہ بھی ذہن میں ہو تو ذرا بتائیے گا، تو وہ جانتا تھا ہر چیز کو، لیکن وہ مراد چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور آج ہوتا ہی ہے، یہ حق لوگ چھپاتے ہی اسی لیے کہ مراد مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نجران کی عیسائیوں کا ڈیلیگیشن ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو بتائیے کہ اس وقت میں کتنے لوگ کون کون موجود تھے، دوسرا یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کو انٹرٹین نہیں کیا، وہ لباس فاخرانہ پہن کے آئے تھے، پھر انٹرٹین کیا، وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور بڑا اہم موضوع ہے، اور بالخصوص یہ جو نقطہ ابھی آپ نے بیان کیا جس حوالے سے سوال بھی ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک اور بڑا دلچسپ پہلو نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ اسلام دین حق بھی ہے، اور اس کے پاس ایک پوری معاشرتی اور سیاسی نظام بھی موجود ہے۔ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تو اب یہ وقت آیا کہ مدینہ المنورہ کے گرد و پیش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مجبور کس وجہ سے ہو گئے؟ مورلی، پولیٹیکلی اور سوشلی وہ اس بات کو بہتر سمجھتے تھے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے مستقبل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر۔ اچھا، اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، اسی منظر کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، اور یہ دراصل یہی سال ہے جس میں پہلا وفد آتا ہے وہ نجران سے آتا ہے۔ اچھا، یہ جو پوری ایک کنسنسس بلڈ
بلڈ کیا, آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں کنسنسس بلڈ کیا اس پادری نے, اس یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں قائد نے, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی جائے تو مضبوط بنیادوں پر کی جائے. لیکن آگے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ آپ کا مینڈیٹ اور آپ کی قوم کا مینڈیٹ اگر اسلام کی روح توحید کے خلاف ہوگا تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اب آئیے ان باتوں کے اوپر کہ اس کی کیا تفصیلات. جی بتائیے. وفد آتا ہے, تاریخ میں روایات ہیں 60 شہسوار, ان میں سے 24 ڈگنیٹریز ان کے, اور ان میں سے ٹاپ آف دا لائن ہیں, اسٹیٹ میکرز ہیں, اسٹیٹ بلڈرز ہیں, اور ان میں سے 3 میں سے ایک ہے عبد المسیح جس کا لقب ہے العاقب, اور یہ بیسیکلی ایڈوائزر ہے, مشیر ہے, قوم کے کافی ڈیسیژنز کی ڈیسیژنز لیتا ہے. الایہم ہے, اور اس کا لقب ہے السید, یہ ٹرانسپورٹیشن کو دیکھتا ہے, تمام معاملات کو دیکھتا ہے. اور ابو حارثہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ بیسیکلی ان کے ریلیجیس افیئرز کو دیکھتا بھی ہے, اس کو ایڈمنسٹر بھی کرتا ہے, اور اسی کے اندر فیصلہ سازی بھی کرتا ہے. بادشاہوں جیسا پروٹوکول اس کو دے کے رکھا تھا. ڈیفینیٹلی, یعنی جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کو پھر نوازشات ہوتی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے مدینہ المنورہ روانی کا ارادہ کیا اس پورے ہائی مینڈیٹ کے ساتھ, جب داخل ہونے لگے تو پھر انہوں نے وہی اس وقت کے جو طور طریقے تھے کہ اگر ہم نے فاخرانہ لباس پہنا, ریشمی لباس پہنا, اگر ہم نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی پہنی تو ہمارا استقبال ہوگا. انسپائر کرنے کے لیے, انسپائر کرنے کے لیے, وہ انسپائر کرنے جا رہے ہیں, ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں. یعنی حضور تو سادگی اور فقر کا درس دینے والے ہیں, اسی میں رہنے والے ہیں, اس کو اپنا فخر بتاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال, اسی لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی میں یوں ہی دیکھتے ہیں, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فاخرانہ لباس کے ساتھ آئے, حضور نے گفتگو نہیں فرمائی. تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کو, حضرت ابوبکر صدیق کو, خلفائے راشدین المہدیین کو, کہ آپ نے بھی یہی طرز عمل اپنایا. ہوا کیا, جب یہ آئے اور انہوں نے ملاقات چاہی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. بعض روایات میں منع کر دیا, گفتگو نہیں ہو سکتی, کوئی جواب بھی نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دیا, یعنی بالکل انڈیفرنٹ ہو گئے کہ ایز اف ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ ہوا تو یہ حیران پریشان, کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل خلاف تھا. اور چنانچہ پھر مشاورت کے لیے اپنے یعنی جو ان کے تجارتی روابط میں تھے, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, مشورہ کیا گیا. انہوں نے کہا اس معاملے میں ان کی تجارت ہوتی تھی تو ان کے روابط تھے, اگر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے, اگر کوئی مشورہ دے سکتا ہے, صحیح دے سکتا ہے, تو وہ مولا کائنات. تو چنانچہ آپ نے مشورہ دیا, جیسے ہی آیا آپ نے کہا اس فاخرانہ لباس سے اپنی جان چھڑائیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں. گئے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بار سلام کا جواب بھی دیا, گفتگو بھی فرمائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ بنیادی طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنیادی طور پہ یہ بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ہمیں دنیاوی جاہ و حشمت سے متاثر نہ کرنا, ہم تو بنیادی طور پہ سادگی کو پسند کیا کرتے ہیں. اچھا, اب آئیے ذرا, وہ بڑا ایک یوں سمجھ لیجیے غیر معمولی واقعہ تاریخ انسانی کا, اور یہ اسلام کے اوپر جو ایک خاص طور پہ معاذ اللہ مطلب جو ہے وہ اپنا تان کی جاتی ہے. اور یہ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جو اسلاموفوبیا جس کو ایک مقصد کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے, آپ جانتے جا رہے ہیں مقصد کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے. یورپ میں جو کچھ بھی مطلب حالیہ ہوا ہے واقعہ, سویڈن میں خاص طور پہ, یا ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بلکہ ہندوستان میں تو اب زبانیں اتنی کھل گئی ہیں, آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے جس طرح سے مطلب جو ہے مذہب اسلام کو دہشت گرد مذہب اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کریں اپنے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ, اسٹریم میڈیا پہ, یا اپنے سوشل میڈیا پہ, ایک انتہا ہوئی بھی. لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے صاحب ایکچولی اسلام کیا ہے, کہ مطلب آپ ذرا سوچئے اور ذرا بتائیے لوگوں کو کہ وہ منظرنامہ کیا تھا جب یہ ڈیلیگیشن آیا, تو پھر کس انداز سے ان کو عبادات کی اجازت سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی میں دی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, اسلام فرام دا ویری فرسٹ ڈے اپنے جتنے متبعین ہیں, بلکہ میں کہا جائے کہ تمام مکلفین, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو, ان کو یہی درس دے رہا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زور زبردستی جبر و اکراه نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تلوار کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھواتا, گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھواتا, لیکن ہاں وہ امور کہ جو اقتصادیات سے متعلق ہیں, جو سماجیات سے متعلق ہیں, جو فلاحیات سے متعلق ہیں, جو معاشرتی نظام سے متعلق ہیں, یعنی ایک میکرو لیول پہ جہاں پر انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے,
وہاں پر اسلام اس بات کا درس دے رہا ہے کہ جس کی زمین ملکیت میں ہے، یعنی اللہ للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمین اور آسمان میں، تو اسی کا نظام نافذ ہوگا، اسی کے احکام جاری ہوں گے۔ تو جب میکرو لیول پر جب بات آ جاتی ہے فلاح انسانیت کی، تو وہاں یہ بات مستلزم کی جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اللہ پاک کے احکام کی پیروی کریں۔ چنانچہ اس ضمن میں 3 اصول جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام اگر وہ قبول کر لیتا ہے فبیہ، بہت اچھی بات ہے، ورنہ جزیہ دیا جائے گا۔ اچھا، جزیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے عقائد پر رہنا چاہے تو وہ عقائد پر رہے، اسلام ان کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ بھی کرے گا، ان کے لوگوں کو پروٹیکشن بھی فراہم کرے گا، لیکن اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتا تو اب چونکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام سے بغاوت کر رہا ہے، ایک ریبیلین وہ کریٹ کر رہا ہے، تو اب اس کے خلاف تلوار نکالی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا یہ علاقہ ہے، جس کی ملکیت میں یہ زمین ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور آج کے دور کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کی خلاف ورزی کی جاتی تو اسٹیٹ اس کے خلاف سرکوبی کرتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم اس پوری گفتگو کا نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسلام کسی بھی عقائد پر رہتے ہوئے کسی شخص کی اس انداز میں نفی نہیں کرتا کہ اس کو زبردستی کلمہ پڑھوائے اور دامن اسلام لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ اچھا، اب جب اس طرح اس پورے بیک گراؤنڈ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے جب اس خاص واقعے کی طرف آتے ہیں جو سن 9 ہجری میں پیش آیا کہ نجران کا وفد، ایک ڈیلیگیشن جب آتا ہے بارگاہ رسالت میں تو مسجد نبوی شریف میں آتا ہے۔ اچھا، مسجد نبوی شریف کا اس دور کا ذرا سینیریو میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ ایک بیسیکلی صرف ایک مسجد نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیکل ہب بھی تھا، وہ ایک معاشرتی اور سماجی بلکہ کہا جائے کہ ایک مہمان خانہ بھی تھا کہ لوگ مختلف علاقوں سے وہاں پر آتے تھے اور ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو وہاں پر اس وقت ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، اور جو اپنے جو محدثین ہیں اور سیرت نگار ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ وقد حان صلاتهم، کہ ان کی نماز کا وقت ہو گیا عیسائیوں کی، فقاموا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلون، تو انہوں نے اپنی گویا کہ عبادت اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع فرما دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو ان کی عبادت کرنے سے منع نہیں کیا، یعنی یہ جو ایک برداشت اور ایک رواداری کا درس حضور جان عالم علیہ السلام نے دیا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ اس کے برخلاف اگر آج کے دور میں اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آج کے دور میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو زبردستی کرتے ہیں، یہ تو جبر کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو یہ تو غیر مسلمین کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اس کی نفی حضور کے عمل سے ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، اور حضور کا عمل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے اور یہ وہ عمل ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، کوئی ایک سینیگوگ، کوئی ایک چرچ، کوئی ایک مندر پاکستان کے اندر مجھے نکال کے بتایا، میں دعوے سے ہی بات کہہ رہا ہوں، اور میرا گریبان پکڑ لیجئے گا اس بات کے اوپر کہ جس کے اوپر مسلمانوں نے باقاعدہ کھل کر تشدد، یا مطلب مسلمانوں نے جو ہے اس کی بے خری کی ہو، بے توقیری کی ہو، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے اپنا بلوہ کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ جو ہے آپ کو پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرزمین میں نہیں ملے گا۔ ہندوستان میں تواتر سے آپ کو ملیں گے، صبح و شام ملیں گے کہ وہاں پر جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے۔ افسوس صاحب اس بات کا ہے کہ اب بھی ہم جو ہے وہ اپنا آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہیں، یہ آئی اوپنر نہیں ہے آپ کے لیے تو اور کیا ہے صاحب کہ پیر کے روز اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے اسی کی درخواست میں بلایا گیا تھا نا، یعنی قرآن کی جو بے توقیری ہوئی ہے اس کی مذمت کے حوالے سے جو ہے اجلاس بلایا گیا تھا، اس اجلاس کے اندر اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ اسرائیل کے ایجنڈے کا جو خنزیر ہے وہ مکمل طور پہ باہر آ گیا ہے تو یہ جملہ سخت نہ ہوگا اور غلط بھی نہ ہوگا، کھل کے اس نے کہہ دیا نا۔ باقی وہ مطلب وہ پولیٹیکل سائڈ پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو مذہبی سائڈ ہے، جو نظریاتی اساس کا معاملہ ہے، اس میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے کیا کہا۔ اسرائیل نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے صاحب
کہ اقلیتوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. اقلیتوں پہ تو ہم تشدد کر ہی نہیں رہے. بنیادی طور پہ وہ اس پورے معاملے کے اندر 295C کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں, بلاسفیمی لا کو وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بہت عرصے پہلے سے یہ بات میں کہتا ہوا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اور دوسری بات اس نے کیا کہی ہے, اس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی پر قانون بننا چاہیے. یہ جو ٹرانسجینڈرزم ہے اس پر کھل کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا اوریجن اسرائیل ہے. اسرائیل کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو پرووک کرنا چاہتا ہے. وہ 295C کے حوالے سے معاذ اللہ کام کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستوں کو اور ٹرانسجینڈرز کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اب تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے یہودی لابی ہے, اس پورے معاملے کے پیچھے اسرائیل ہے. اداروں کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کی جو پاکستان کی نظریاتی اساس سے کھیل رہے ہیں ان کی تنابیں بھی کھینچیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں جن کا نیکسس یہاں سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جوڑتا ہے. اور ہمیں بھی اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف اس وقت کیا کچھ کام ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیے اور لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل نجران کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک اس عقیدے کو بہت واضح اور بہت کلیئر کر دیا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کریں. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مباحلے پر اور شان اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ساجد چشتی صاحب نے شان اہل بیت میں کیا خوبصورت لکھ دیا کہ مکتوب جب نصارہ کو سرکار نے لکھا نجرانیوں کو صدمہ تھا, اس سے بہت ہوا. ان کا تھا پوپ وقت کا حارث بن علقمہ, عیسائیوں کا پادری ہر ایک تھا سیخ پا. غصے میں ڈوبے پادری طیبہ کو چل پڑے, جھٹلانے دین مصطفیٰ گھر سے نکل پڑے. تھے کر و فر سے پہنے ہوئے ریشمی لباس, مسجد کا بھی نصارہ نے نہ رکھا کوئی پاس. انگوٹھیاں بھی سونے کی آئیں نہ ان کو راس, ان کے دلوں میں خوف تھا چہرے پہ تھا ہراس. اللہ کے حبیب نے منہ ان سے پھیرا تھا, سوچوں کو ان کی فکر و ندامت نے گھیرا تھا. المختصر وہ نکلے تھے مسجد سے سب کے سب, تھی گردنیں جھکی ہوئی خاموش ان کے لب. اتنے میں آ گئے علی اخی شہ عرب, سمجھایا ان کو کیوں ہوا ان پر ہے یہ غضب. بدلو لباس ریشمی اور پھر کہو سلام, سونا اتارو پھر کریں گے مصطفیٰ کلام. عیسائیوں نے مانگے جو سرکار سے جواب, سرکار نے بحکم خدا تھا کیا خطاب. سرکار نے سنائی انہیں رب کی تھی کتاب. نجرانی پادری تھے ہوئے سارے لاجواب, اپنے ہر ایک جھوٹ پر پھر بھی اڑے رہے. امید جھوٹی باندھ کے ظالم کھڑے رہے. اللہ کو نہ آئی تھی ان کی ادا پسند, گردن میں تھی موبائلے کی ڈال دی کمن. جھٹلاتے کیوں ہیں میرے نبی کو یہ لوگ چند, چاہت تھی رب کی کہ دیکھے محمد کو فتح مند. طے ان سے تھا موبائلہ سرکار نے کیا, اس امت نحیف کے غمخوار نے کیا. میدان ہم موبائلے کا یوں سجائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ گے ہم بھی لائیں گے. تم بھی بلاؤ عورتیں ہم بھی بلائیں گے, مردوں کو تم بھی لاؤ گے اور ہم بھی لائیں گے. لعنت کریں گے فیصلہ رب سے کرائیں گے, باطل کدھر ہے حق ہے کدھر یہ دکھائیں گے. نکلے مباہلے کے لیے جب یہ 5 تن, پورے تھیں آسمان پہ ہوئی آ کے خیمہ زن. تھے نور بار پنجتن کے نوری پیرہن, سورج نثار کرتا تھا اپنی کرن کرن. باطل مٹانے کے لیے پنجتن جو نکلے آج, یہ 5 وہ ہیں ہاتھ میں جن کے ہے سب کی لاج. حجرہ فاطمہ سے چلا نوری قافلہ, آگے رسول پاک تھے سردار انبیاء. تھے گود میں حضور کی وہ ماہ کربلا, انگلی حسن نے نانا کی پکڑی بسط ادا. سرکار کے قدم پہ قدم سیدہ کا تھا, پردے کو اس پہ آتا قدم مرتضیٰ کا تھا. پردے کو اس پہ قدم مرتضیٰ کا تھا. عیسائیوں نے دیکھی جو یہ نوری کہکشاں, ہر ایک پادری کی ہوئی گنگ تھی زباں. دیکھا جو 5 تن کو رہا ان میں دم کہاں, ایک دوسرے سے کہنے لگے مانگ لو اماں.
पांचों नफूस हाथ गर अपने उठाएंगे, ईसाई फिर जहां में कहीं बच न पाएंगे। सरकार से नसारा ने फिर की थी इल्तिजा, हम ना करेंगे आपसे हरगिज मुबाहिला, शर्तें कबूल करते हैं हम सारी बरमला, जो कुछ कहें वो जजिया भी कर देंगे हम अदा, जब पंजतन को देखा तो सब खम निकल गया, साजिद नसारा का था वहीं तम निकल गया। वाह वाह वाह, बड़ा खूबसूरत लिखा है साजिद चिश्ती साहब ने। मंजर। अच्छा, जरा अब बताइए मुफ्ती साहब कि बुनियादी तौर पे अहले नजरान का जो अकीदा था ईसा अलैहिस्सलाम के वाले खास तौर पे, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की रोशनी में जिस तरह से बहुत वाज़ेह किया उस अकीदे को बताइए जरा। जी देखिए, कुरान मजीद ने नसारा के यानी ईसाइयों के अकीदे को मुख्तलिफ मुकामात पर बयान फरमाया। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकाम पर फरमाया, लक़द कफ़रल्लज़ीना कफ़रू क़ाल लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि मसीह इब्न मरियम तो अल्लाह है, अल्लाह को बना दिया, हज़रत मसीह और हज़रत मसीह को बना दिया अल्लाह। और इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अकीदे को यूँ बयान किया, फरमाया कि लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासतिन, कि उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि जो तीन में से तीसरा है, और ये अकीदा तस्लीस का जिक्र है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, हालांकि हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह ही एक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसारा के, ईसाइयों के इस अकीदे को कुरान मजीद के अंदर बयान किया, और उसमें कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इलाह होने का अकीदा रखते थे, अल्लाह के साथ शरीक होने का अकीदा रखते थे, और जो अकीदा तस्लीस है उसमें वो हज़रत मरियम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत को, तीनों को मिलाकर तो खुदा का वजूद तस्लीम करते थे। तो इसको कुरान मजीद ने रद्द किया। अब जब ये अहले नजरान का वफ़द आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो देखिए बात यहाँ से शुरू होती है कि आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, ठीक है, इस्लाम की, तो उन्होंने कहा हम तो इस्लाम पर हैं, क्योंकि जो आदम अलैहिस्सलाम से जो दीन चला आ रहा था उसी का नाम इस्लाम है। बिल्कुल सही। और अंबियाए किराम की शरीयतें थी हर दौर के अंदर, तो दीन तो वही है, और इसको कुरान ने बयान किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यहाँ उन्होंने कंफ्यूज किया बुनियादी, तो वहाँ उन्होंने एक ऐसे समझे कि कवर लेने की कोशिश की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम कबूल करो, वो कहने लगे हम तो इस्लाम पर हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इस्लाम ना तो बुत परस्ती की इजाज़त देता है, इस्लाम में कभी खंजीर हलाल नहीं रहा, और इस्लाम तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में माबूद होने का अकीदा रखने की कोई गुंजाइश नहीं देता, तो फिर तुम तो ये अकीदा रखते हो। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका क्या अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि हमारा अकीदा तो ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का कलिमा है। ठीक है, अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे और अल्लाह का कलिमा है, और वो कलिमा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की तरफ इल्का फरमाया था। अब ये उन्होंने सुना तो अब दिल में तो जो सावज़र किताबें वो पढ़ते थे और जो उनके साहिब बसीरत लोग थे और इल्म रखने वाले थे किताब का, उन्हें इन चीज़ों का इल्म था, इस हकीकत का इदराक था कि ऐसे ही है। मगर चूँकि जैसा अकीदा बना के चल रहे थे और अवाम चला रहे थे उनको, और वो अवाम को चला रहे थे, तो लिहाजा उसमें वो इसका इकरार करने के लिए तैयार ना हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई वाज़ेह दलील चाहिए, और उन्होंने अपनी तरफ से जो दलीलें दी, उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा फरमाने वाले थे, तो ये मुजज़ा क्या इंसानों में होता है? जो अल्लाह का अब्द हो, अब्द में होता है। और वो मादरजाद अंधे को बीना कर देने वाले थे, और मट्टी से कीचड़ से परिंदा बनाते और उसमें रूह फूंक कर उसको उड़ा देते, जिंदा फरमा देते। तो ये जो उनके मुजज़ात हैं, गोया कि वो जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात को उनके लिए और लोगों के लिए आजमाइश बनाया था, वो उसी आजमाइश में फिसल गए। उन्हीं मुजज़ात को देख कर तो उनको माबूद या माबूद का जुज़ बना बैठे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ठहरो, मैं तुम्हें इसका कल जवाब दूंगा। तो अगले दिन जिब्राइल अमीन आयत मुबारक लेकर नाजिल हुए, और आका अलैहिस्सलाम ने उनको पढ़कर सुनाई। फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। अगर तुम पूछते हो कि हाँ बताओ कोई और ऐसी मिसाल है जो बाप के बगैर पैदा हुआ हो,
تو گویا وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ معبود ہیں. تو قرآن نے دلیل دی اور آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم تو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا اس کو معبود بنائے بیٹھے ہو, تو پھر ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوا؟ تو ان کو تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا مٹی سے, اپنے دست شفقت سے, دست قدرت سے. تو پھر یہاں پر وہ لاجواب ہو گئے کہ اگر صرف باپ کے بغیر تخلیق ہونے یا پیدا ہونے سے کوئی معبود کے درجے تک پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ پہلا حق تو آدم علیہ السلام کا بنتا ہے معاذ اللہ کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے ہوئے. تو یہاں پر وہ لاجواب ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اسی پر جو مناظرہ تھا وہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد مباہلہ. اچھا اب یہی وہ موقع تھا ایکچولی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پیش کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یہاں ٹریگر ہوا مباہلہ, اور پھر ظاہر ہے آپ نے باقاعدہ جو ہے مباہلے کی دعوت دی ان کو کہ ٹھیک ہے پھر ایسا تو پھر ایسا کر لیتے. اچھا اب کیا ہوا, وہ بیسیکلی دعوت کس طرح کی تھی, پھر دعوت سے فرار کس طرح ہوا معاملہ, اور پھر پنجتن پاک کی جو شان, اہل بیت کی جو شان رہتی دنیا تک قرآنی آیات کی صورت میں چمکتی رہے گی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ مسلمان اس عقیدے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں, اللہ کے بندے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جب اتنی وضاحت آ گئی اور پھر بھی کج فہمی کہیے, ضد کہیے, اس کے بعد حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا. اچھا یہاں قطع کلام نہیں ہو سکتا. ابو حارثہ چونکہ ظاہر ہے اس کو ساری مراد کا اس نے تو اعلان کیا تھا باقاعدہ اپنے بھائی کے سامنے, مجھے پتہ ہی حق پر ہے ان کی بے دمی نہ کرنا. ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ ڈارکنس میں موجود رہی ہے. اگر وہ ایک آدمی صحیح ہو جاتا تو پوری قوم جو اس کے ساتھ ہو جاتی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کے پیچھے بھاگیے, لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیے. بالکل صحیح. اچھا اب دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا اب ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ فمن حاجک فیہ, جب لوگ کج فہمی کی وجہ سے آپ سے الجھیں, من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا, یعنی ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی, دلیلیں پیش کر دی گئیں, دلیل پر دلیل قائم کر دی گئی, اس کے باوجود بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آئیے ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنوں کو بلاؤ. ونساءنا و نساءکم, اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وانفسنا و انفسکم, پھر ہم خود آتے ہیں اور پھر تم آؤ. ثم نبتہل, پھر ہم اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ التجا پیش کریں گے اور یہ کہیں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کے جھوٹوں پر اللہ کی. اللہ. اب جب یہ پیش کیا گیا, یہ مباہلے کا چیلنج تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ دلوں میں کھوٹ تھی. دلوں میں تو یہ بات قرار پایا, استقرار کو پہنچ چکی تھی کہ دین حق کی دعوت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو پھر انہوں نے ایک ٹیکٹک کے طور پر کیا کہا کہ ہمیں کچھ مشورہ دیجئے, کچھ مہلت دیجئے غور و خوض کرنے کا. مشورہ ہوا. اب مشورے میں بھی وہی بار بار ریپیٹ کیا گیا. ایک گروہ یہ تھا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیجئے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے. اور پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارا تو آباء و اجداد کا دین ہے, ہم اس پر قائم رہیں گے. تو چنانچہ مشورہ یہ کیا گیا اور اس مشورے کا نتیجہ نکلا کہ اب ہم پھر ان سے صلح کر لیتے ہیں. تو انکار نہیں کر سکتے, دین کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتے. پھر جب باہر آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن حسنین کریمین, مولائے کائنات, خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسنین کریمین کے ساتھ میدان میں تشریف لے آئے. جب میدان میں تشریف لے آئے تو اب ان کا پادری دیکھتا ہے اور جب ان چہروں کو دیکھتا ہے, یعنی پنجتن پاک کے چہروں کو دیکھتا ہے, حضرت حسنین کریمین, خاتون جنت, حضرت مولائے کائنات, ان کے چہروں کو دیکھا, ان کی نورانیت, ان کا جلال, ان کی کشش. تو اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو اللہ رب العزت سے کہیں اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر ادھر کر دو, اللہ رب العزت بعینہ ہی ایسا فرما کر دیں گے.
تو پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کھلے عام چیلنج تھا اور کھلے عام ان کا اس بات کا انکار کرنا کہ مباہلے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام چہروں سے بھی عیاں ہوتا ہے. سبحان اور اللہ, اگر وہ چہرے دیکھنے ہیں, اگر وہ چہرے دیکھنے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیے, مولا کائنات کا چہرہ دیکھیے, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ دیکھیے, اور پھر حسنین کریمین کا چہرہ ملاحظہ کیجئے, اور پھر یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر جب یہ کہا گیا کہ ابناءنا و ابناءکم, اس سے مراد ہمارے بیٹے یعنی حسنین کریمین ہیں. نساءنا و نساءکم, ہماری عورتوں کی نمائندگی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کمال بات یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذہن میں رہے لوگوں کے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر شہزادیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو ہے مطلب یہ تمام کی تمام جو ہے پردہ فرما چکی ہیں, اور واحد مطلب شہزادی آپ کی موجود ہیں جو نمائندگی کرنے یہاں پہ نمائندگی کریں. بالکل آپ نے یہ بہت اچھا ایکسپلینیٹری. اچھا بس آخری جملے چونکہ وقت سمٹ گیا, وہ جو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ موبائلے کے لیے آ جاتے تو کیا ہوتا ان کے ساتھ, وہ ذرا بتائیے. تو وہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر یہ مان لیتے اور جب مباہلہ ہوتا تو یہ سب بندر اور خنزیر بن جاتے, اور یہ وادی تہس نہس ہو جاتی, اس کے مکین صفائے ہستی سے مٹ جاتے. یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج عیسائی پوری دنیا, جو مسیح برادری آج پوری دنیا میں موجود ہے, یہ صرف سرکار علیہ السلام کی رحمت ہی کا صدقہ ہے, ورنہ یہ تو اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ مسیح برادری ہو, چاہے ظاہر یہودی ہوں یا دیگر غیر مسلم ہوں, ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دین اسلام تو بنیادی طور پہ محبت کا اور امن کا دین ہے. یہ غلط پروپیگنڈا جو دین اسلام کے حوالے سے کیا جاتا ہے. فائنلی ذرا اب آئیے اس معاہدے کی طرف جو میں چاہ رہا تھا اس کی ریلیونس بن جائے کہ اٹس سیلف اگر عیسائیوں کے ساتھ کیے جانے والا یہ جو معاہدہ ہے, خاص طور پہ جو امان نامہ سرکار علیہ السلام نے دیا ہے, مطلب رہتی دنیا تک صاحب ایک جگمگاتا ہوا ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ تو رواداری کا مذہب ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام کا جو معاہدہ, جو ایگریمنٹ نجران کے وفد کے ساتھ ہوا, ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوا, وہ بنیادی طور پر جو وہاں کے ان کے سماجی اور اقتصادی معاملات تھے ان کی جو ہے سیکیورٹی اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے تھا. اس بنیاد پر یا اس یوں سمجھ لیں کلاس پر کہ یہ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم ان کلازز کو دیکھیں, ان شکوں کو دیکھیں کہ کیا کیا وہ شکیں تھیں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر اسلام نرمی اور آسانی کا درس دیتا ہے. کہ اس کلاس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ ان کے پادری, گوشہ نشین اور کاہنوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. یعنی جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ پکڑ کر ان گرفتار کیا جائے گا, ان کو مارا جائے گا کہ کیوں تم جو ہے وہ عیسائی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ آزاد ہیں, ان کے پادری جو ہیں آزاد ہیں. اسی طرح ان کی ماتحتی کی وجہ سے, چونکہ جب یہ ماتحت آ گئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان پر کسی قسم کی کمتری عائد کی جائے گی. ان کو ایکول سٹیزن شپ کے رائٹس دیے جائیں گے. یہ آپ دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مائنورٹی میں ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی امتیازی. یعنی اس کا بہت واضح فرق لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جیسا ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسا مسلمان جو ہے وہ اقلیت کے ساتھ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ ہماری جنگوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو ان کو مستثنا ہے, ان کو استثناء حاصل ہے, وہ نہ شریک ہوں. اسی طرح ہمارا لشکر بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا. اسی طرح ہماری عدالت میں دعویٰ پیش کرنے پر ان سے انصاف کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک میں چاہوں گا کہ ایک بات عرض کروں کہ وہ مسلمانوں کے عدل و انصاف سے اس قدر متاثر تھے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم اپنے مالی معاملات اور جھگڑے جو ہیں وہ حل کروائیں. کیسی امیزنگ بات ہے. اب آپ دیکھیے ڈیلیگیشن کسی اور علاقے سے آ رہا ہے اور مباہلہ کرنے کے لیے اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آپ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں. تو حضور نے وہاں پر پھر جو ہے وہ کہا کہ ایک دن رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر جب ظہر کی نماز میں آئے وہاں پر, اور وہاں صحابہ کی جماعت موجود ہے, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے سردار بننے کا اور وہاں جا کے معاملہ حل کرنے کا. تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور جان عالم علیہ السلام نے انتخاب فرمایا کہ ان لکل امت امینا, کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. وَأَنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح. یہ وہ وقت امین الامت کا آپ کو خطاب ملا یہاں پر کہ اس امت کے جو
امین ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان کو نامینیٹ کیا، اور پھر یہ جو جتنا بھی ایگریمنٹ ہے اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں کی جنگوں میں پابند نہیں ہوں گے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، جی جی بالکل ایسا، اور ان کو مذہبی طور پہ مکمل طور پہ جو ہے آزادی حاصل ہوگی، بس وہ جزیہ کی صورت میں جو انہوں نے کچھ میرے خیال چیزیں رکھی تھی کہ اتنی چیزیں وہ کیا تھی بنیادی طور پہ، تفصیلات ہیں اس میں کہ مختصر سے بتا دیجیے۔ مثال کے طور پر کہ انہوں نے جو ہے وہ ماہ رجب کے اندر جو ہے 1000 حلے، یہ وہاں کی کچھ چیزیں تھیں اور آئٹمس آرٹیکلز سے وہ دینے ہوں گے، اسی طرح ماہ سفر میں اس طرح کی کچھ آرٹیکلز ہیں جو چیزیں ہیں اس کے عوض میں انہوں نے دینی ہوں گی، اسی طرح جو مقررہ مقدار خراج ہے اس میں انہوں نے وہ چیزیں دینی ہوں گی، تو اس کے عوض میں اسلام ان کو سیکیور کرے گا، ایک سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ دیکھیں، بہت شکریہ ایک تو تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر یہ تو صاحب پنجتن پاک کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے اور پڑھ کے کیا ہے کہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو بس کل بروز محشر ان کی نگاہ مل جائے۔ لیکن فائنلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام ایکچولی، کہ عدالتیں بھی جو ہیں اس بات کی پابند ہوں گی کہ اقلیتوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ کتاب الشفا، اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سفر و روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کی محبت کو دل میں مزین کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا، مباہلہ اور عظمت و شان اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن ذرا اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف سناخہ جناب محمد عرفان قادری صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے صاحب، جاتے جاتے بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مباہلہ کو جو نکلے حضور آل کے ساتھ، مباہلہ کو جو نکلے حضور آل کے ساتھ، فرشتے ساتھ روانہ ہوئے جلال کے ساتھ، فرشتے ساتھ روانہ ہوئے جلال کے ساتھ، ہوئے نصارہ تھے حیران دیکھ کر ان کو، ہوئے نصارہ تھے حیران دیکھ کر ان کو، تھے آئے سامنے گرچہ برے خیال کے ساتھ، تھے آئے سامنے گرچہ برے خیال کے ساتھ، جو 5 پیکر نوری تھے سامنے آئے، جو 5 پیکر نوری تھے سامنے آئے، مباہلہ سے وہ بھاگے بہت ملال کے ساتھ، مباہلہ سے وہ بھاگے بہت ملال
کے ساتھ خدا نے ذکر ہے قرآن میں کیا ساجد، خدا نے ذکر ہے قرآن میں کیا ساجد، نبی و آل نبی کا کمال حال کے ساتھ، نبی و آل نبی کا کمال حال کے ساتھ، مباہلا کو جو نکلے حضور آل کے ساتھ، فرشتے ساتھ روانہ ہوئے جلال